عزیز طلبہ، آج ہم انٹرمیڈیٹ میں اسلامیات پارٹ 1 میں چیپٹر نمبر 3 میں ہمارا ٹاپک ہے رحمت للعالمین۔ اس لیکچر میں آپ ان تمام پوائنٹس کو سمجھیں گے کہ یہ ایک مفصل سوال کے طور پر بھی آتا ہے، رحمت للعالمین پہ نوٹ لکھیں۔ اس میں کثیر انتخابی سوالات بھی آتے ہیں، اس میں سے مختصر سوالات بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رحمت للعالمین سے مراد، یہ اگر لانگ کوسچن دے تو اس ہیڈنگ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل لکھے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اس بارے میں آیت قرآنی بھی قرآن پاک کی لکھی بک پہ پیج نمبر 49 پہ ہے، دیکھیے ذرا۔ یہ آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اہم ترین شارٹ کوسچن ہے، پیپر میں آتا ہے کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح نمونہ ہدایت، یہ ہیڈنگ دے اور اس لانگ کوسچن میں اس بات کو سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور آپ کا عمل، آپ کی تعلیمات ساری دنیا کے لیے، سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر آپ کی شفقت اور رحمت، جو مختلف ہمارے ٹاپکس ہیں ان کے لیے ہم الگ الگ ڈیٹیل لکھیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے امت پر شفقت اور رحمت، کہ آپ اپنی امت کے لیے شفقت اور رحمت کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے، بک پہ دیکھیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ یہاں ترجمہ لکھا ہے تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا انہیں بہت شاق گزرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ آگے فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ امت پر شفقت اور رحمت کے حوالے سے آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ آپ اس کو آیت کا ترجمہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح اس میں شفقت کی مثالیں، یہ بھی ایک اہم ترین شارٹ کوسچن ہے کہ امت پر رسول پاک نے جو شفقت یا رحمت فرمائی اس کی مثالیں دیجیے۔ تو یہاں پر جو پیراگراف ہے اس کے آیت کے نیچے اس میں یہ مثالیں دی ہیں۔ مثلا یہ کہ پہلے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقروض صحابہ کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیتے تھے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بحالت ضروری نماز اور خطبہ بھی مختصر کر دیتے تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ پیش آئے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسندیدہ عمل بھی بعض اوقات اس لیے ترک کر دیتے کہ کہیں امت پر واجب نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی یہاں دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں صرف 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، اس کے بعد آپ نے باجماعت نہیں پڑھائی، کیونکہ لکھا ہے کہ یہ خیال آیا کہ کہیں یہ امت پر فرض ہی نہ ہو جائے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مثال یہاں میں لکھی ہے کہ آپ کو مسواک کرنا انتہائی پسند ہے۔ مسواک سنت رسول، اس کی بہت فضیلت ہے، مگر آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ شفقت اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح کافروں پر رحمت، اس میں پہلی قوموں کے عذابات، یہ ہیڈنگ دے اور جہاں ڈیٹیل لکھیں کہ پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور ان کے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے عذابات بھیجے۔ کسی قوم کی صورت کو مسخ کر دیا گیا، کسی پہ آندھی کا عذاب آیا، کسی پہ طوفان آ گیا، کسی کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کافروں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان کافروں پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجا۔ آیت مبارکہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تشریف لانا کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ آپ یہ حدیث دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، بک میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ نے عرض کی کہ آپ کافروں کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عفیل بن عامر دوسی ایمان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلہ دوس کو دعوت اسلام دو۔ وہ آپ کے نمائندے بن کے اپنے قبیلے میں گئے، ان کو دعوت اسلام دی، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ قبیلہ دوست تو ہلاک ہو گیا، یہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب صحابہ نے سوچا کہ اب تو نبی پاک ان کے لیے بد دعا کریں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، کہ اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو اسلام میں داخل کر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد میں کافروں نے اس قدر شدید حملہ کیا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر زخم آئے، آپ کا دندان ورق شہید ہوا، مگر پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، دعائیہ کلمات جاری تھی آپ کی زبان مبارک پر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، طائف کے لوگ آپ پر پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، مگر پھر بھی آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ گویا آپ تمام کافروں کے لیے بھی باعث رحمت اور شفقت ہے۔ عورتوں پر رحمت یہ بھی اگلی ہیڈنگ ہے، اور اس میں مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، یعنی لڑکی کا پیدا ہونا ہی منحوس خیال کیا جاتا، لوگ اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہ کرتے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا۔ آپ نے عورت کو ایک ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے اعلیٰ مقام عطا کیا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، مگر آپ نے اس کبھی رسم کو ختم کر دیا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ نے لڑکیوں کو گھر کے لیے زینت قرار دیا اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ اگلی حدیث میں یتیموں پر رحمت۔ زمانہ جاہلیت میں یتیموں پر بھی کوئی ہمدردی نہیں کی جاتی تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی کا باپ انتقال کر جاتا، کسی کی والدہ انتقال کر جاتی، وہ بچے در بدر ٹھوکریں کھاتے، کوئی ان کی دستگیری نہ کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر بھی بڑی رہنمائی فرمائی، یتیموں پر شفقت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں، شہادت انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ملا کر فرمایا انا وکافل الیتیمی فی الجنت ھکذا، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسوہ رسول سے مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت اسماء بنت امیس جو کہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت جعفر طیار جنگ موطا میں گئے ہوئے تھے اور وہاں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب اس دن آپ جب ان کے گھر آئے فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ آپ بچوں کو بلا لائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سینے سے لگایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اسماء سمجھ گئی کہ ان کے خامد جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کو جعفر کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا ہاں، آج وہ شہید ہو گئے ہیں۔ گویا آپ نے اپنے عمل سے یتیم بچوں کو سینے لگا کے یہ ثابت کیا کہ آپ یتیموں پر بھی شفقت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح غلاموں پر رحمت۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کس قدر ذلیل حرکت تھی کہ انسان کو خریدتا تھا، بیچتا تھا جانوروں کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ۔
اور ان کے طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ تو یوں آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ غلاموں پر بھی شفقت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح بچوں پر شفقت و رحمت، اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بچے کا ہونا بوجھ سمجھا جاتا تھا، لوگ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں کما کے لانا پڑے گا اور یہ ہمارے لیے مفلسی کا باعث بنے گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں پر بھی رحمت و شفقت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کے اسوہ مرکز کی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کہتے، بچوں سے رک کر جو ہے وہ بات چیت کرتے، ان کو پیار کرتے۔ ایک بار آپ اپنے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں اقرا بن حابس تمیمی، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 10 لڑکے ہیں مگر میں نے آج تک یوں کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں پر شفقت و رحمت کے لیے خصوصی ہدایات جاری فرمائی اور اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ بچوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح جانوروں پر، پرندوں پر رحمت کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سارے جہانوں میں انسانوں کے علاوہ حیوانات اور پرندے بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جانوروں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ زندہ جانور کے جسم سے کچھ گوشت کاٹ لیتے اور اس کو جو ہے وہ پکا کے کھا لیتے، یوں سمجھتے کہ یہ آہستہ آہستہ خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی جو ہے وہ ایک ظالمانہ حرکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جانور کے بیمار ہو جانے پر اس کے علاج معالجے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنے، ان کو غذا، ان کو چارہ دینے، ان کی طاقت زیادہ کام دینے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے اٹھا لیے، آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے گھونسلے میں بچے واپس رکھ دو۔ اسی طرح ایک صحابی کے اونٹ قابو میں نہیں آ رہا تھا، نبی پاک گئے اور آپ نے اس اونٹ کے گلے میں رسا ڈال کے اس کے مالک کو دے دیا۔ تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ٹاپک اگر آپ اس طرح الہی کے ساتھ پریپیئر کریں گے لانگ کوشچن کے طور پہ تو آپ کو 100% مارکس ملیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ تمام امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔